رب کی بارگاہ میں دینا ہے، کہاں سے شروع کرنا چاہیے، کدھر خرچ کرنا چاہیے؟ تو یہ بھی سوال پوچھا گیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ تو جب وہ آدمی واپس آیا تو اس نے آ کر پوچھا کہ میرا مکان، تو حضرت حبیب اجمی علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا میں نے تیرے لیے مکان خریدا ہے، اور ایسا مکان خریدا ہے جہاں نہریں بھی بہتی ہیں، جہاں باغ ہیں، جہاں پھل پھول پودے ہیں، بڑا ہرا بھرا شاندار قسم کا تیرے لیے میں نے مکان خریدا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہاں ہے؟ حضرت حبیب اجمی علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا جنت میں ہے۔ کہ تمہارے پاس جب کچھ ہے ہی نہیں تو تم سارا ہی اٹھا کے خرچ کر دو، بعد میں تم مانگتے پھرو۔ اللہ تبارک و تعالی یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم نہیں دیا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، فی سبیل اللہ کیا خرچ کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا تو نہ ہی زندگی میں دنیا میں اس کا کوئی نام تھا، نہ ہی اس کے پاس کچھ پہننے کو تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو نام بھی عطا فرمایا، اس کو پہننے کے لیے بھی بہت کچھ عطا فرمایا، اور زندگی گزارنے کے لیے بھی اللہ نے اس کو بہت کچھ عطا کیا۔ جب دیا ہوا سارا مال اللہ تبارک و تعالی ہی کا ہی ہے تو پھر اللہ نے حکم بھی دیا کہ میرے دیے ہوئے مال میں سے میری راہ میں خرچ بھی کرو۔ اور اس خرچ کرنے کو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والے پرہیزگاروں کی صفت قرار دیا۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اللہ نے ارشاد فرمایا جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو جب دیا ہوا رزق اللہ کا ہے تو اللہ کی راہ میں اس کو خرچ بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم نہیں دیا کہ تم سارے کا سارا ہی خرچ کر دو، تم اپنے پاس کچھ بھی بچا کے نہ رکھو، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، فی سبیل اللہ کیا خرچ کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل فرمائی، ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے محبوب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ خرچ کیا کریں، قُلِ الْعَفْوَ، آپ ان کو کہہ دو جو تمہارے پاس ضروریات سے بچ جائے وہ رب کی بارگاہ میں خرچ کرو، جو بچ جائے، جو زائد ہو وہ رب کی بارگاہ میں خرچ کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، اس کے پاس انڈے کے برابر سونا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے صدقہ کرنا چاہتا ہوں لیکن اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ پھیر لیا، وہ پھر دائیں سائڈ سے آیا اور پھر وہی بات دہرائی کہ میں رب کی بارگاہ میں اس کو دینا چاہتا ہوں، اس کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں لیکن اس کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ دوسری سائڈ پہ فرما لیا، پھر وہ دوسری سائڈ پہ آیا تو پھر اس نے یہی بات کی، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر سے بھی اعراض فرمایا، آپ نے منہ پھیر لیا، پھر وہ پچھلی سائڈ سے آیا اور اس نے یہ بات کہی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سونا لے کر زور سے یوں پھینکا، صحابہ فرماتے ہیں اگر اس کو لگ جاتا تو وہ زخمی ہو جاتا، اتنا زور سے پھینکا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم رب کی بارگاہ میں اتنا نہ خرچ کرو کہ بعد میں تم ہاتھ پھیلاتے رہ جاؤ، کہ تمہارے پاس جب کچھ ہے ہی نہیں
تو تم سارا ہی اٹھا کے خرچ کر دو، بعد میں تم مانگتے پھرو۔ اللہ تبارک و تعالی یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم نہیں دیا، یہ حکم دیا ہے کہ تمہارے پاس ضرورت سے زائد ہے، تمہارے پاس ہے، دل کرتا ہے خرچ کرنے کو تو خرچ کرو۔ کچھ صدقات ہوتے ہیں جو واجب ہوتے ہیں، کچھ نفلی صدقات ہوتے ہیں، انفاق واجبہ، انفاق نافلہ۔ جو واجب ہوتے ہیں یہ زکوٰۃ ہے، وہ صدقات ہیں جس طرح صدقہ فطر ہے، وہ بھی جو صاحب نصاب ہوتے ہیں ان کے اوپر، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو نفلی صدقات ہوتے ہیں، جو رب کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقہ و خیرات کیا جائے اپنی مرضی سے، اس کو نفلی صدقہ کہا جاتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل فرمائی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم وہ چیز خرچ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو، جو تمہیں پیاری ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے جن کا نام حضرت ابو طلحہ انصاری ہے۔ یہ مدینہ میں انصار میں سے ان کے پاس زیادہ باغ تھے، اور ایک باغ تھا جو مسجد نبوی کے سامنے تھا جس کا نام بیر ہا تھا، یہ باغ کا نام تھا۔ یہ اتنا زبردست باغ تھا، وہاں کا پانی بھی بڑا میٹھا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کے باغ کا پانی پینے کے لیے خود چل کے جایا کرتے تھے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم بھلائی کو اس وقت پہنچو گے جب تم اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرو گے، تو میں یہ جو باغ ہے جو مسجد نبوی کے سامنے ہے، یہ بے رحا، یہ میں رب کی بارگاہ میں دینا چاہتا ہوں، اور میں اللہ کے لیے اس کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ کی رائے ہے، آپ اس کو جہاں مرضی خرچ کریں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری رائے یہ ہے کہ اس کو تو اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے خرچ کر، اپنے قریبیوں کے لیے۔ پھر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باغ اپنے رشتہ داروں اور اپنے چچا زاد بھائیوں میں تقسیم فرما دیا رب کی رضا کے لیے۔ تو کیا پتہ چلا کہ جب بندہ کوئی چیز خرچ کرے، رب کی بارگاہ میں دینا چاہے، تو اس کو پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھنا چاہیے، اپنوں کو دیکھنا چاہیے۔ کہ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ جو بندہ اپنوں کو دیتا ہے نا، اللہ اس کو دو نیکیاں عطا فرماتا ہے، ایک صدقہ کرنے کی اور دوسرا اپنوں کا خیال رکھنے کی۔ رب کی بارگاہ میں دینا ہے، کہاں سے شروع کرنا چاہیے، کدھر خرچ کرنا چاہیے؟ تو یہ بھی سوال پوچھا گیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیت مبارکہ نازل فرمائی، فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، محبوب آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کس کے لیے خرچ کریں، کہاں خرچ کریں؟ تو سنو، فرمایا يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، فرمایا قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ، فرمایا خرچ کرو اپنے والدین کے لیے خرچ کرو، والأقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے خرچ کرو، والیتامى، یتیموں کے لیے خرچ کرو، والمساکین، مسکینوں کے لیے خرچ کرو، فقیروں کے لیے خرچ کرو۔ تو ابتدا فرمائی اپنے والدین سے، یعنی اپنے گھر والوں سے، اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرو، اپنے ماں باپ پر خرچ کرو۔ یہ نہ ہو کہ تم باہر تو خرچ کرتے پھرو اور تمہارے اپنے بہن بھائی ہاتھ پھیلا رہے ہو، وہ مانگتے پھر رہے ہو اور تم دوسروں کو دے رہے ہو، خرچ کر رہے ہو، یا تم تمہارے ماں باپ دوسروں کے محتاج ہو اور تم کہیں اور خرچ کر رہے ہو۔ فرمایا پہلے اپنے گھر سے شروع کرو۔ اور یہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر صدقہ یہی ہے کہ جو اپنی بیوی پر خرچ کیا جائے، بیوی پر خرچ کیا جائے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اس کے بعد بہتر وہ ہے جو جانور پر خرچ کیا جائے، وہ جانور جس کو جہاد کے لیے تیار کیا جاتا ہے، یعنی لڑائی اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے جانور پر خرچ کیا جاتا ہے، اس کے لیے بہترین سب۔ ایک آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور اس نے کہا کہ یہ 1 دینار ہے، میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کو اپنی بیوی پر خرچ کر۔ تو وہ کہنے لگا میرے پاس ایک اور بھی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کو اپنے بیٹے پر خرچ کر۔ وہ کہنے لگا میرے پاس ایک اور بھی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے قریبیوں پر خرچ کر۔ وہ کہنے لگا میرے پاس ایک اور بھی ہے۔
تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو بہتر جانتا ہے کہاں پہ خرچ کرنا ہے۔ تو مطلب کہ اپنوں کا خیال رکھنا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے، رب کی بارگاہ میں دینا چاہیے، اور یہ نہیں ہے کہ کسی کو جب کوئی مانگے تو اس کو باتیں سنا دی جائیں، اس کو جھڑک دیا جائے۔ ہاں اگر کوئی مانگنے والا ایسا ہے جو خود کما سکتا ہے، ہاتھ پاؤں اس کے سلامت ہیں، صحیح سلامت ہے، تو پھر اس کو بندہ اتنا تو کہہ دے کہ تو اپنے ہاتھ سے کما کھا، یہ ہاتھ پھیلانا کوئی بہتر کام نہیں ہے، اتنا تو بندہ کہہ سکتا ہے۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی کو اچھی بات کر دو، قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ، یہ صدقے سے بھی بہتر ہوتا ہے۔ اچھی بات کر دینا کسی سے، کسی کو سمجھا دینا، کسی کی تسلی کر دینا، تو فرمایا من صدقۃ، اس صدقے سے بہتر ہے جس پر احسان جتایا جائے، جو دکھلاوے کے لیے دیا جائے۔ نزہۃ المجالس میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی خراساں سے بصرہ کی طرف جانے لگا تو اس کے پاس 10,000 دینار تھے، تو اس نے حضرت حبیب اجمی علیہ رحمہ کے پاس امانت رکھ دی اور کہنے لگا کہ یہ میری آپ کے پاس امانت ہے، اور جب میں واپس آؤں گا تو یہ پیسے لے لوں گا، یا آپ ایسا کرنا کہ میرے لیے کوئی مکان خرید لینا، گھر خرید لینا، تاکہ میں جب واپس آؤں تو میں نے رہنا ہے، میرے لیے تنگی نہ ہو۔ جب وہ چلا گیا، 10,000 دینار جو تھے وہ حضرت حبیب اجمی علیہ رحمہ آپ کے پاس تھے، تو وہاں پر لوگوں میں قحط پڑ گیا، آٹا نہیں تھا لوگوں کے پاس کھانے کے لیے، گندم کی کمی ہو گئی، تو آپ نے آٹا خریدا اور لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کے پیسے آپ کے پاس امانت تھے، اور اس نے کہا تھا کہ گھر خریدنا ہے، آپ نے یہ کام کر دیا، پیسے ہی خرچ کر دیے۔ تو حضرت حبیب اجمی علیہ رحمہ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے اس کے لیے مکان خرید لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کہاں خریدا ہے؟ کہا میں نے اس کے لیے مکان جنت میں خریدا ہے، اگر آئے گا میں اس کو کہوں گا کہ میں نے تیرے لیے یہ مکان خریدا ہے، جنت میں ہے، راضی ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں اس کو پیسے وہ واپس لوٹا دوں گا، پیسے آ جائیں گے کہیں سے۔ تو جب وہ آدمی واپس آیا تو اس نے آ کر پوچھا کہ میرا مکان، تو حضرت حبیب اجمی علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا میں نے تیرے لیے مکان خریدا ہے، اور ایسا مکان خریدا ہے جہاں نہریں بھی بہتی ہیں، جہاں باغ ہیں، جہاں پھل پھول پودے ہیں، بڑا ہرا بھرا شاندار قسم کا تیرے لیے میں نے مکان خریدا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہاں ہے؟ حضرت حبیب اجمی علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا جنت میں ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو پیدا کیا تو زمین کانپنے لگی، اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو بنایا اور اس کی زمین کے اوپر رکھ دیا، تو فرشتوں نے عرض کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ یا اللہ ان پہاڑوں سے بھی کوئی اعلیٰ چیز ہے، طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہاں ان پہاڑوں سے طاقتور چیز لوہا ہے، جس کے ذریعے پہاڑوں کو بھی کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو فرشتوں نے عرض کی لوہے سے بھی کوئی اور طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہاں آگ ہے جو لوہے کو بھی جلا دیتی ہے، پگھلا دیتی ہے۔ تو فرشتوں نے عرض کی کہ یا اللہ آگ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا پانی سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ فرمایا ہوا ہے۔ فرشتوں نے کہا ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہاں وہ بندہ طاقتور ہے جو ایک ہاتھ سے رب کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے، دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلتا، طاقتور بندہ، چہ جائے کہ وہ غریب ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، رب کی بارگاہ میں 1 دینار بھی خرچ کر دیا، 1 درہم 1 روپیہ بھی خرچ کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر اور زیادہ عطا فرماتا ہے، اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اگر اس معاشرے کا، آج کے دور کا اگر کوئی مسلمان ہوتا تو وہ اس نے کہہ دینا تھا کہ ہم کہاں دیکھی ہے ہم نے جنت، یہ کون سا کام تم نے کیا ہے، لیکن اس کو یقین تھا، تو وہ اس نے بڑا خوش ہوا کہ جنت میں میرے لیے محل، میرے لیے مکان۔ تو وہ اپنی بیوی کے پاس پہنچا، اس کی بیوی بھی بڑی سمجھدار تھی، اس کو بتایا کہ میں نے جنت میں گھر خریدا ہے۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ حضرت حبیب اجمی علیہ رحمہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، تم ایسا کرو جاؤ ان سے نہ لکھوا کے آؤ۔ وہ گئے حضرت حبیب اجمی علیہ رحمہ کے پاس،
حضرت حبیب اجمی کو کہا کہ جو تم نے مکان میرے لیے جنت میں خریدا ہے مجھے لکھ کر دو۔ انہوں نے ایک پرچی لی اور اس کے اوپر لکھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے لکھا کہ جو میں نے حضرت اس آدمی کے لیے رب سے سودا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر لازم ہے کہ وہ اس کو مکان ضرور دے۔ انہوں نے یہ لکھ دیا۔ اس نے وہ پرچی سنبھال کے رکھی اور اس نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں گا تو یہ پرچی میرے کفن میں رکھ دینی ہے۔ اور جب وہ فوت ہوا پرچی اس کے کفن میں رکھ دی گئی۔ یہ کتاب میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے 2 دن بعد اس کی قبر پر جا کے دیکھا گیا کہ ایک رکا پڑا تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جو مکان حضرت حبیب اجمی نے میرے لیے جنت میں خریدا تھا وہ اللہ نے مجھے دے دیا۔ تو رب کی رضا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو خرچ کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضائع کبھی بھی نہیں کرتا، اللہ اس کو اور بڑھا کے عطا کرتا ہے، کبھی دگنا کر کے عطا کرتا ہے، کبھی 700 گنا دیتا ہے، کبھی 70 گنا دیتا ہے، کبھی بے حساب دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا خرچ کیا ہوا ضائع نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک کپڑا لے کر گھر سے نکلے، گھر میں کھانا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا کھانے کے لیے، اور ایک کپڑا لے کر نکلے کہ یہ میں اس کو بیچوں گا اور بیچ کر جو پیسے آئیں گے اس سے کھانا خریدوں گا، کوئی سامان وغیرہ لے آؤں گا، گھر میں آئیں گے تو کھائیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کپڑے کو 6 دینار میں بیچ کر آئے۔ 6 دینار میں بیچا وہ کپڑا، واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک سائل نے سوال کر دیا کہ اللہ کے نام پہ، اللہ کی رضا کے لیے مجھے کچھ دے دیجئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 6 کے 6 دینار اس کو دے دیے۔ آ رہا تھا واپس تو ایک آدمی اونٹنی پر سوار تھا، اس نے آ کر اونٹنی روکی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور آ کر کہنے لگا یہ اونٹنی خریدو گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا ادھار لے لو، بعد میں دے دینا۔ تو کہا کتنے کی بیچو گے؟ اس نے کہا 100 دینار کی۔ 100 دینار کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اونٹنی خرید لی۔ آگے چلے اونٹنی لے کر تو ایک اور بندہ پیدل آ رہا تھا، اس نے کہا بیچنی ہے؟ تو کہا کہ ابھی تو خرید کے آیا ہوں 100 دینار کی، آپ کہتے ہیں بیچنی ہے؟ کہا میں آپ کو 160 دینار دیتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اونٹنی دے دی۔ گھر پہنچے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا آپ کے پاس پیسے؟ تو بتایا کہ اس طرح معاملہ ہوا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ ساری بات بتائی تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دیکھیے رب کی بارگاہ میں جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ اس کے لیے پھر کس کس جگہ سے کیسے کیسے عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ سارا واقعہ پیش کیا تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تجھے پتہ ہے یہ اونٹنی بیچنے والا کون تھا؟ کہا نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ اونٹنی بیچنے والا حضرت جبرائیل تھے اور جس نے تجھ سے خریدی ہے یہ حضرت میکائیل تھے، اور فرمایا یہ وہ اونٹنی ہے جس پر میری بیٹی قیامت کے دن سوار ہو کر جائے گی۔ تو یہ رب کی بارگاہ میں خرچ جو کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی ضائع نہیں فرماتا۔ بس شرط یہ ہے کہ بندے کی نیت اچھی ہو، رب کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔